دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان ووجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله اور کما قال رضی اللہ عنہ. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سارے جہان پر وہ فرشی جہان ہو یا عرشی ہو، صرف اللہ تعالیٰ تنے تنہا قابض ہے. اس کے ہاتھ میں ساری کائنات، اس کے قبضے میں سارا جہان، اس کے ملک میں زمین آسمان. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر حدیث پاک: الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. مخلوق ہو، امر ہو، روح ہو، جسم ہو، دن ہو، رات ہو، دن رات میں جو کچھ آتا ہے یا جاتا ہے، چھپتا ہے یا کھلتا ہے، للہ وحدہ، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اپنی ساری بادشاہی میں اور اس سارے نظام کو چلانے میں وہ اکیلا ہے، کوئی شریک کوئی نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، بچہ نہیں، لم یتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الظلم، اس کا مددگار کوئی نہیں، ما کان معہ من الہ، اس کی ٹکر کا کوئی اور خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے ڈرو. ولا رب یرجی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جس پہ امیدیں لگاؤ. ولا حاجب یرشی، اللہ کا کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کر اس تک اپنا مسئلہ پہنچاؤ. جیسے بڑے لوگ، بڑے افسران جو بددیانت ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹاؤٹ چھوڑتے ہیں، جو پیسہ پہنچاتے ہیں کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ٹاؤٹ کوئی نہیں، میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. جب پکارو گے میری طرف سے لبیک سنو گے، چاہے میرے فرما بردار ہو پھر بھی لبیک کی صدا سنو گے، اور چاہے ایک پل تمہارا میری اطاعت میں نہ گزرا ہو پھر بھی جب مجھے پکارو گے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، میں فوراً لبیک کہوں گا.
ادعونی، کبھی مجھے بلاؤ تو صحیح، استجب لکم، پھر میں جواب نہ دوں تو پھر گلہ کرنا۔ کوئی بلانے کا سلیقہ تو سیکھو کہ اللہ کو پکارا کیسے جاتا ہے، اللہ کو بلایا کیسے جاتا ہے، پہلے اس سے تعلق تو سیکھو، پہلے اس کو اپنا تو بنا لو، پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کیا کرتا۔ پہلے تعلق بناؤ اس مالک سے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کن لوگوں سے تعلق بناتے ہیں؟ جو ہماری طرح محتاج ہیں، ہماری طرح ضرورت مند ہیں، جن کے خزانے محدود ہیں، دینے سے گھٹ جاتے ہیں، لینے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس اللہ سے تعلق بناؤ میرے بھائیو، جس کے خزانے دینے سے گھٹتے نہیں، خرچ کرنے سے گھٹتے نہیں، نہ اس کے خزانے بڑھتے ہیں نہ اس کے خزانے گھٹتے ہیں۔ سارے جہان کا چاہا سب کو ایک پل میں دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک سوئی پر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ، اے میرے بندو، تم پہلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، زندہ اور مردہ، انسان اور جنات، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ فسألونی، پھر تم سب اپنا چاہا مجھ سے مانگو، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، فارسی، پنجابی، پہاڑی، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو تو تم سب کا مانگنا ایک چیخ و پکار بن جائے گا۔ جب سب زور زور سے پکاریں گے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس ہنگامے کو کون سمجھے، کون سنے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں تم سب کی یہ پکار جو اپنی اپنی زبانوں میں ہے الگ الگ سب کی سنوں گا، اور ایسے سنوں گا کہ لا تغلطہ کثرت المسائل، تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا، اور میں ایسے سنوں گا کہ لا یشغلہ سمع عن سمع، کہ ادھر والوں کی سنتے ہوئے ادھر والوں سے غافل نہیں، عورتوں کی سنتے ہوئے مردوں سے غافل نہیں، جنات کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، چھوٹوں کی سنتے ہوئے بڑوں سے غافل نہیں، پہاڑی کی سنتے ہوئے میدانی سے غافل نہیں، گدھا کی سنتے ہوئے شاہ سے غافل نہیں، اور اتنا تو سننا کامل۔ پھر لا يمنعه فضل عن فضل ولا يلهيه قول عن قول، سننا کامل۔ پھر اس سننے میں کبھی غافل نہ ہوگا کہ سب اکٹھے جو بول پڑے کس کی سنوں اور کس کی نہ سنوں، کہ میں سب کی سنوں گا اور ذرہ برابر کسی سے ایک منٹ چھوڑ ایک منٹ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی غافل نہیں ہوں گا۔ اور اتنے جو کٹھے مانگ رہے ہیں دوں کہاں سے؟ کہنے میں تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں، جو تم نے مانگا سب کو دے دوں، تو مجھے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اب خزانہ خالی ہے باقی کل آؤ، اب آج کا سٹاک ختم ہو گیا باقی پرسوں آؤ، تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں۔ تو ما ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو اس پر ایک قطرہ نہ لگے تو گیلی تو ہو ہی گئی، گیلی تو ہو گئی، کچھ پانی تو باہر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ اس کائنات کا میرے بھائیو تنے تنہا رب ہے، تنے تنہا مالک ہے اور غنی ہے، اور باقی سب محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے اور باقی سب اس کے در کے بھکاری اور سائل ہیں۔ وہ ایک ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہر پل میں اس کے محتاج ہیں۔ وہ ذات اپنی ذات میں لا یحویہ مکان، نہ آسمان کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ لوح اور قلم اور کرسی کا محتاج، تو زمین کا کیسے محتاج ہوگا؟ وہ ایک ایسی ذات ہے لا یشتمل علیہ زمان،
نہ وہ ماضی میں ہے، نہ وہ حال میں ہے، نہ وہ مستقبل کے انتظار میں ہے، بلکہ وہ ماضی اور حال کی بندشوں سے آزاد ہے، مستقبل کے انتظار سے وہ مستغنی اور بے پرواہ ہے، نہ وہ مکان کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ رنگ و بو اور شکل کا محتاج، نہ روٹی پانی اور کپڑے کا محتاج، نہ گرمی اور سردی سے گھبرانے والا، نہ دشمن سے دبنے والا، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نیند سے وہ پاک اللہ، اونگ سے وہ پاک اللہ، تھکن سے وہ پاک اللہ، ذوف سے وہ پاک اللہ، جہالت سے وہ پاک اللہ، ظلم و ستم سے وہ پاک اللہ، اپنی ہیبت اور قدرت میں کامل اللہ، اپنے جلال اور کبریائی میں کامل اللہ، اپنی بادشاہی میں کامل اللہ، اپنی شہنشاہی میں کامل اللہ، پکڑنے اور چھوڑنے میں کامل اللہ، قدرت میں، انتقام میں، درگزر میں کامل اللہ، اپنی داد و دہش میں کامل اللہ، اپنی عذاب اور پکڑ میں کامل، لا يعذب عذابہ احد، لا یوثق وثاقہ احد، نہ اس جیسا کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی رحیم ہے، نہ اس جیسا کوئی کریم ہے۔ یہ اللہ اس ساری کائنات کا، بحر و بر کا، زمین و آسمان کا میرے بھائیو تنہا مالک ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو مری والے چاہتے ہیں یا ہند و سندھ توران والے چاہتے ہیں۔ یہاں بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں کہو بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے بادشاہی دے گا کوئی لے نہ سکے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے لے گا اس کو کوئی دے نہ سکے، وتعز من تشاء، جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے، وتذل من تشاء، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہ دے سکے، ترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو دے اس سے کوئی لے نہ سکے، اور جس کا بند کر دے اس کو کوئی کھول نہ سکے، جس کا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور وہ بند کرے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہاں مشیت اللہ کی چلتی ہے، زمینوں پر بھی آسمانوں پر بھی، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ دنیا میں بھی اس کی مشیت چلتی ہے میرے بھائیو، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اور یختص برحمتہ من یشاء یؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہے مدد کرے، چھوٹوں کو بڑا کر دے، بڑوں کو چھوٹا کر دے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، چاہے بانج کر دے، یصیب بہ من یشاء، ان بادلوں سے جہاں چاہے بارش برسائے، ویصرفہ عن من یشاء، جہاں سے چاہے بارش کو ہٹا دے۔ تو آپ ذرا، میں آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنا کوئی فلسفہ نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے وہ اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان پہ بھی اللہ کی حکومت، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین پر بھی اللہ کی حکومت، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جس کی آنکھ حرام دیکھنے سے رک جائے گی، پتے پتے میں اللہ کا نور نظر آئے گا۔ اس کائنات کا پتا پتا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جس کے کان گانا سننے سے رک جائیں گے، پتا پتا تسبیح پڑھتا ہوا اس کو سنائی دے گا۔ جس کی آنکھ حرام سے رکے گی، اس کو ایک ایک پہاڑ سے اللہ کا نور نظر آئے گا، ایک ایک ہوا کا ذرہ اور جھونکا اس کو اللہ کی داستان سنائے گا۔ لیکن جو آنکھ حرام دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو، جو کان موسیقی کے زہر اپنے اندر میں گھول چکے ہوں، یہ وہ پتھر ہیں جس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، یہ وہ پتھر ہیں جن پر کوئی ہریالی نہیں آ سکتی۔ یہ اشد قسوہ من الحجارہ، پتھر پھر بھی پھوٹ کے اپنے آنسو بہاتا ہے اور پانی کی شکل میں آپ کو دیتا ہے۔ یہ مری کے پہاڑ گواہ ہیں، یہ پتھر ہو کے سرسبز ہوئے پڑے ہیں، پر جس انسان کی آنکھ حرام کی عادی ہو جائے، کان حرام کے عادی ہو جائیں، یہ وہ صحرا ہے جس میں بہار کا گزر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تو اس کی دھرتی پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟
یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان جو گندے پانی سے بنا، مرد عورت کے